السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عظیم سیال، جرنلسٹ گھوٹکی سندھ سے۔ ناظرین، آج پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ کی سلسلہ جاری تھا، آج صبح سویرے سے اس بھارت نے پاکستان کی حدود میں ڈرون جہازوں کے ذریعے حملے کیے ہیں، جس سے کئی حملوں کو پاک فوج کے نے ان کو مار کر گرایا ہے، اور کچھ شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے، کچھ فوجیوں کی زخمی کی اطلاعات ہیں۔ صبح سے سویرے لاہور کے مختلف علاقوں میں، لاہور شہر سمیت آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پہ 3 ڈرون گرائے گئے۔ اس کے علاوہ ڈیر کی قریب 6 نمبر ہے، وہاں پر ڈرون حملہ کر دیا گیا، جہاں سے ایک جو ہے شہری ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی اور بدین، عمرکوٹ سمیت نصیر آباد اور دیگر سندھ کے علاقوں میں بھی جو ہے ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کے نے جو ڈرون حملے کیے ان کے بیشتر جو ڈرون حملے ہیں ان کو جو ہے پاکستان نے مار کر گرایا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صبح سویرے یہ دوپہر تک جو DGISI نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بہت سارے جو اسرائیل کے ساخت میزائل ڈرون تھے حملے کیے ہیں، ان سے بھارت نے انہیں گرا کے مارا گیا ہے، گرایا جایا ہے ڈرونوں کو۔ اور اب جنگ کی کشیدگی صورتحال برقرار ہے پاکستان میں۔ اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ابھی سکھر کے علاقے میں بھی ایک ڈرون کی گرنے کی اطلاعات ہیں۔ اس کی جانی نقصان کیا ہوا ہے، ابھی مزید ڈیٹیلز آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حامد میر کے مطابق 30 سے زیادہ ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ BBC اردو نشریاتی ادارہ ہے برطانیہ کا، ان کے مطابق 25 سے زیادہ ڈرون اٹیک کیے ہیں بھارت کی جانب سے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، شہروں میں اور دیہاتوں میں یہ حملے کیے گئے ہیں۔ جو پاک فوج کے ترجمان کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ 12 حملے کیے گئے ہیں، جن میں بیشتر سے ان کے جو میزائل ہیں ان کو مار کے گرایا گیا ہے۔ اور ادھر پاکستان نے بھی جو لائن آف کنٹرول اور کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فوجیوں نے کارروائی کی ہے، جہاں بھارتی 6 فوجی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اطلاعات سیکرٹری ہیں عطا ٹارر قومی اسمبلی میں بیان دیا ہے کہ 50 سے زیادہ فوجی بھارت کے ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے جس طرح بھارت کے جو پہلا اٹیک کیا تھا، اس کے ڈرون جو جہاز گرائے تھے، 5 جہاز گرائے تھے اور چوکیاں تباہ کی تھی، اس کے عمل کے بعد بھارت نے آج صبح ہی مختلف ٹارگیٹس جو میزائل فائر کیے۔ وہ میزائل جو ہے لاہور، باولپور اور سیالکوٹ اور دیگر جو شہر ہیں وہاں پہ چکوال اور دیگر علاقے ہیں، وہاں پہ یہ میزائل فائر کیے ہیں۔ یہ ڈرون میزائل ہیں جو گر کر تباہ ہوئے ہیں۔ کچھ علاقوں میں راولپنڈی مری روڈ پہ بھی ایک ڈرون اٹیک کیا گیا ہے، اس کی ابھی اطلاعات آ رہی ہیں، ان کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں۔ اور پاکستان نے بھی آج وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ایک اجلاس طلب کیا ہے۔ اس میں پاکستان نے بھی جو بھارت کی یہ شدت پسند کارروائی ہیں ان کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کی رات انتہائی اہم بتائی جا رہی ہے۔ سرائے کا کہنا ہے کہ آج پاکستان بھارت کے
پر ایک زوردار اٹیک کرے گا، وہ کسی بھی وقت یا آج کر سکتا ہے یا کل کر سکتا ہے، مگر بھارت کو جواب پاکستان نے دینا ہے اور بہت بڑا جواب دینا ہے۔ پاکستانی سرکار، پاکستان کے جو وفاقی وزراء ہیں وہ بول رہے ہیں کہ بھارت کو ایسا جواب دیا جائے گا کہ اس کی نسلیں یاد کریں گی۔ تاہم ابھی تک جو ڈرون حملے ہیں ان کے فوجی ترجمان کے مطابق، پاک فوج کے ترجمان کے مطابق، لاہور میں جو حملہ کیا گیا تھا اس میں 4 فوجی جوان معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ فوج کی طرف ذرائع سے، فوجی ترجمان کی طرف سے بیان آیا ہے، مگر اس کے علاوہ اگر ہم اپنے ذرائع سے بات کریں تو اس کے ابھی یہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ پنڈی میں ایک شخص کی جو ڈرون حملہ ہے اس میں ہلاکت ہوئی ہے، اور وہاں کچھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پنڈی میں 2 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ جو ایک میزائل ہے وہ جو ہے شہید بے نظیر بھٹو پارک ہے اس کے نزدیک بتایا جا رہا ہے، ایک مری روڈ پہ، پنڈی مری روڈ پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ہوئے، اور اسلام آباد کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ تمام بندرگاہوں کو بھی ہائی الرٹ پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے، اور پاکستان نے جو تمام جو کشتی ہیں بندرگاہوں میں اندر جانے کی پابندی لگا دی گئی ہے، کوئی کشتی والوں کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا۔ اسلام آباد کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور تمام بڑے شہروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی متوقع بھارتی حملے کو جواب دینے کے لیے پاک فوج تیار ہے۔ DGISI نے کہا ہے کہ ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے جو ڈرون حملے کیے گئے اس کو کئی ڈرون کو پاکستان کی فوج نے مار کر گرایا ہے، جس سے جو نقصان ہے بہت کم ہوا ہے۔ بیشتر جو ڈرون حملے کیے گئے ہیں وہ آبادی کے علاقوں سے کچھ دور کیے گئے ہیں، مگر کچھ جو ڈرونز حملے کیے گئے ہیں بھارت کی جانب سے وہ کچھ آبادی والوں علاقوں میں ہوئے ہیں۔ تو اب تک یہ صورتحال ہے۔ ابھی میں جب اپنا ویلوگ کر رہا ہوں تو اس ٹائم بھی سکھر کے علاقے سے ڈرون حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ گھوٹکی میں بھی ایک ڈرون حملہ کیا گیا ہے، ڈیرکی کے مقام کے، وہاں سے ایک شخص مختار احمد لیغاری جو ایک پوریت تھا وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کا 2 بندے وہاں پر اور زخمی ہیں جن کا ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج اور رینجرز اور پولیس کے جوان جائے وقوع پر پہنچے اور وہ ملبہ اٹھایا اور ملبے کی اٹھا کر جائے واردات کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ وہاں سے آنے والے جو لوگ ہیں مقامی ان کو دور رکھا گیا ہے ملبے سے۔ تاہم SP گھوٹکی بھی وہاں پہ جائے وقوع پہ پہنچے ہیں اپنی پولیس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو دیگر مقاموں پر بھی ڈرون کراچی کے شرافی کوٹ میں کیا گیا ہے ایک، اور گلشتان حدید کے پہاڑی علاقے میں جہاں آبادی نہیں تھی وہاں ڈرون حملے کیا گیا ہے۔ عمر کوٹ کے علاقے میں بھی ایک ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ اس طرح جو مزید ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ فیصل آباد سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی کہیں ایک ڈرون حملہ کیا گیا ہے، وہ ڈرون شہری علاقے سے دور کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چکوال میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں، وہاں پہ بھی ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ تو BBC جو اردو نشریات ہے وہ 25 بتا رہا ہے کہ ڈرون حملے کیے ہیں۔ حامد میر کا کچھ میں ایک TV چینل پہ سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ 30 سے زیادہ 30 کے قریب جو ہے ڈرون اٹیک کیے ہیں بھارت نے۔ پاکستان اس کو جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے اور بہت سارے ڈرون کو مار کے گرایا گیا ہے۔ یہ ان ڈرون کی شناخت جو ہے وہ اسرائیل کی شناخت ہوئی ہے ڈرونوں کی، جو بھارت مل کے اسرائیل سے لیے ہیں، وہی اٹیک کر رہا ہے پاکستان پر۔ اور ادھر پاکستان کی فوج بھی الرٹ ہے، تمام تر شہروں میں جو ہے سارن الرٹ کر دیا گیا ہے
اور جو سندھ کی تمام تمام ہسپتال ہیں ان کو بھی ایمرجنسی لاگو کر دی ہے. یہ پولیس میں بھی جو افسران ہیں ان کی چھٹی منسوخ کی کر دی ہے اور اسپتال میں ایمرجنسی لاگو کر کے تمام اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی حاضری یقینی بنائی گئی ہے. سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بڑی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں مختلف ذرائع سے. یہ خبریں آ رہی ہیں قومی اسمبلی میں اطلاعات کے سیکریٹری ہیں عطا ٹار، انہوں نے بولا ہے کہ اب تک پاکستان کو حملوں سے بھارت کے 50 سے زیادہ فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں فوجی نشانوں کو جو ہے پاکستان نے نشانہ بنایا ہے، جہاں پر کئی افراد کی فوجیوں کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہے جنہیں اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. تو اب تک یہ ہے صورتحال جنگ کے حوالے سے اور اب پاکستان اپنا حق محفوظ کرتا ہے کہ بھارت کو اس کی درندگی کو بھرپور نمونے جواب دیا جائے. دیکھتے ہیں یہ کون سا جواب ہوتا ہے آئندہ چند گھنٹوں میں یا رات کو یا کل کو. جو فوج کے حوالے سارے جو فوج کے حوالے پاکستان کی قومی سیاستدانوں نے اور حکومت نے اختیارات دیے ہیں، وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر جو ہے بھارت پر حملہ کر سکتی ہے. پاک فوج کے حوالے یہ کمان دی گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا. آئندہ پروگرام کے لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس کے لیے خدا حافظ.